السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج کی ہماری سٹوری سنسنی خیز، جو کہ خون کو جما دینے والی، دل کو دہلا دینے والی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بچے رات کے ٹائم یہ سٹوری نہ سنیں، اور اگر کوئی دل کے امراض ہیں وہ بھی رات کے ٹائم یہ سٹوری نہ سنیں۔ بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ میرا نام کامران ہے اور میں پیشے سے ایمبولنس ڈرائیور ہوں۔ میری عمر 34 سال ہے۔ یہ نوکری میں نے 10 سال پہلے شروع کی تھی، جب میرے والد کی موت کے بعد گھر کا سارا بوجھ میرے کاندھوں پر آ گیا۔ ماں بیمار تھیں اور 3 بہنوں کی شادی کرنی تھی۔ یہ نوکری مشکل تھی، لیکن میں نے اپنی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اسے قبول کیا۔ یہ واقعہ ایک سرد دسمبر کی رات کا ہے۔ میں اپنے دوست اور ساتھی ندیم کے ساتھ ہاسپٹل کے باہر کھڑا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب ہاسپٹل کی ایمبولنس روم سے فون آیا۔ نرس نے کہا، ایک لاش کو گاؤں پہنچانا ہے، کل صبح دفنانا ہے، گھر والے غریب ہیں اور خود لے جانے سے قاصر ہیں، فوری روانہ ہو جاؤ۔ یہ کام معمول کا لگ رہا تھا، لیکن ندیم نے ہنستے ہوئے کہا، عمران، یہ رات عجیب لگ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا اور گاڑی تیار کرنے لگا۔ لاش ایک 50 سالہ شخص کی تھی، جس کا انتقال ایک پراسرار بیماری سے ہو گیا تھا۔ کفن میں لپٹی لاش کو احتیاط سے ایمبولنس پہ رکھا گیا۔ ہم نے گاڑی کا انجن چیک کیا، پیٹرول بھروایا اور 12 بجے کے قریب روانہ ہو گئے۔ گاؤں کا رستہ کافی دشوار تھا اور ہمیں تقریباً 2 گھنٹے لگنے والے تھے۔ جیسے ہی ہم شہر کی روشنیاں پیچھے چھوڑ کر سنسان راستے پر پہنچے، ندیم نے ہلکی آواز میں کہا، عمران، کیا تمہیں گاڑی میں کوئی غیر معمولی بوجھ محسوس ہو رہی ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ عام بات ہے، لاش کا سفر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہماری گاڑی ایک جنگل کے قریب پہنچی، جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک گاڑی کے اندر سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی کرا رہا ہو۔ ندیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور خوفزدہ لہجے میں کہا، عمران، کفن ہل رہا ہے۔ میرا دل دہل گیا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے کہا، ندیم، شاید گاڑی کے جھٹکوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، فکر نہ کرو۔ ندیم نے خاموش رہنا پسند کیا، لیکن اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہم آخرکار گاؤں کے قریب پہنچے۔ یہ گاؤں عام گاؤں کی طرح نہیں تھا۔ ہر طرف اندھیرا، گھنے درخت اور مکمل خاموشی۔ ہمیں گاؤں کے بزرگ نے بتایا کہ لاش کو گاؤں کے پرانے قبرستان میں لے جاؤ، جو گاؤں کے کنارے پر واقع ہے۔ ہم قبرستان کی طرف بڑھنے لگے، لیکن راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچانک گاڑی رک گئی۔ نہ انجن کا مسئلہ تھا، نہ پیٹرول ختم ہوا، لیکن گاڑی کسی اندھے کی قوت سے بند ہو گئی تھی۔ ندیم نے کانپتے ہوئے کہا، عمران، ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے، یہ جگہ منحوس لگ رہی ہے۔ میں نے گاڑی سے باہر نکل کر انجن چیک کرنے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ ٹھیک تھا۔ جیسے ہی میں گاڑی کے اندر واپس آیا، ریئر ویو مرر میں کسی کا سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ لاش کے قریب کھڑا تھا اور دھیرے دھیرے کفن کو ہلا رہا تھا۔ میں نے ندیم کو اشارہ کیا اور وہ بھی مرر کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمارے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ اچانک گاڑی کے اندر سے ایک گونجدار آواز آئی، ندیم چیخ کر گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دروازے بند ہو چکے تھے۔
جیسے کسی نے باہر سے قفل لگا دیا ہو۔ پھر وہی سایہ ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ یہ لاش کے مالک کی روح تھی، جس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میری موت ایک حادثہ نہیں تھی، مجھے قتل کیا گیا تھا۔ جب تک مجھے انصاف نہیں ملتا میری روح بے چین رہے گی۔ ہم دونوں کانپتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگے، لیکن وہ سایہ ایک زوردار کہکا لگا کر غائب ہو گیا۔ لاش کو گاؤں کے لوگوں کے حوالے کرنے کے بعد ہم نے جلدی سے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ندیم کی حالت خراب تھی، اس کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا، اور سچ کہوں تو میرا حال بھی کچھ بہتر نہیں تھا۔ گاؤں کے قبرستان کے قریب گزرے وہ چند لمحے میرے دل و دماغ پر نقش ہو چکے تھے۔ ندیم نے گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی کہا، عمران، یہاں سے جلدی نکلتے ہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور تیزی سے گاؤں کی تاریک گلیوں سے باہر نکلنے لگا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے کوئی ہماری گاڑی کے پیچھے چل رہا ہو۔ گاؤں سے نکل کر ہمارا راستہ ایک جنگل کے بیچوں بیچ سے گزرتا تھا۔ یہ راستہ دن میں بھی سنسان رہتا تھا، اور اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ گھنے درختوں نے سڑک کو چاروں طرف سے ڈھانپ رکھا تھا، اور دھند نے راستہ مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ ندیم نے کھڑکی کے باہر جھانکتے ہوئے کہا، عمران، کیا تمہیں لگتا ہے کوئی ہمارے پیچھے ہے؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ صرف تمہارا وہم ہے، بس دعا پڑھتے رہو اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرے دل میں بھی ایک خوف بیٹھ چکا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد ریئر ویو مرر میں جھانکتا تو ایسا لگتا جیسے گاڑی کے پیچھے کوئی سایہ دوڑ رہا ہو، لیکن جب میں ٹھیک سے دیکھنے کی کوشش کرتا تو کچھ نظر نہ آتا۔ اچانک گاڑی کے آگے ایک سایہ نمودار ہوا۔ میں نے زور سے بریک لگائی اور گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ندیم چیخ کر بولا، یہ کیا تھا؟ تمہیں بھی دکھا؟ میں نے گاڑی کی لائٹس تیز کی، لیکن سامنے کچھ نہیں تھا۔ میں نے گاڑی دوبارہ چلائی اور ندیم کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میرا اپنا دل کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم جنگل کے بیچ پہنچے، عجیب باتیں ہونے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں رک گئیں اور گاڑی کے اندر کا وقت جیسے تھم گیا ہو۔ ندیم نے گھبرا کر کہا، یہ ہو کیا رہا ہے عمران؟ گاڑی کی گھڑی بند ہو گئی۔ پھر اچانک ہماری گاڑی کے شیشے پر ایک خون آلودہ ہاتھ کا نشان نمودار ہوا۔ ندیم پیچھے ہٹ گیا اور چیخ کر بولا، عمران، یہاں سے نکل چلو، یہ جگہ منحوس ہے۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، لیکن جتنا ہم آگے بڑھتے راستہ اتنا ہی لمبا لگتا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم ایک ہی جگہ پر گھوم رہے ہوں۔ اچانک گاڑی کے آگے درختوں کے پیچھے سے روشنی کی ایک مدھم کرن نمودار ہوئی۔ میں نے سوچا شاید یہ کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہیں۔ جیسے ہی ہم قریب پہنچے وہ روشنی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ گاڑی کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ندیم نے چیخ کر کہا، یہ وہی ہے جسے ہم نے گاؤں کے قریب دیکھا تھا، یہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ اس رات کے واقعے کے بعد ہماری زندگیاں کبھی پہلے جیسی نہیں رہیں۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد ہم دونوں گاڑی سے باہر نکل کر خاموشی سے کھڑے رہے، نہ کوئی بات، نہ کوئی سوال۔ ندیم کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی،
اور میرا دل اتنا دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ ہم نے گاڑی کی چابی ہسپتال کے گارڈ کو دی اور خود سیدھے اندر چلے گئے۔ ندیم نے کہا، عمران، مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمبولنس شاید منحوس ہے، یا پھر ہم نے کوئی ایسی جگہ چھو لی ہے جو ممنوع تھی۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اگر یہ نوکری چھوڑ دی تو ماں اور بہنوں کا کیا ہوگا؟ ندیم خاموش رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں واضح تھا کہ وہ مزید یہ نوکری جاری نہیں رکھ پائے گا۔ جب میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس جا رہا تھا تو رستہ خلاف معمول سنسان لگ رہا تھا۔ شہر کی وہ چہل پہل جو ہر رات ہوا کرتی تھی آج بالکل غائب تھی۔ میرے دماغ میں وہ سایہ اور گاڑی کے ساتھ پیش آنے والے وہ عجیب و غریب باتیں بار بار گھوم رہی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو ماں نے پوچھا، آج دیر ہو گئی، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ان سے کچھ نہ کہوں۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک رات کے 3 بجے میرا فون بجا۔ ندیم کی کال تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عمران، وہ سایہ، وہ میرے خواب میں آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں نے میری حدود میں قدم رکھا تھا اور اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ میں نے ندیم کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ یہ تمہارا وہم ہے ندیم، وہ سب ختم ہو چکا ہے، بس دعا کرو اور خود کو مضبوط رکھو۔ ندیم نے فون بند کر دیا، لیکن میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ اگلے دن جب میں ہاسپٹل پہنچا تو پتہ چلا کہ ندیم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور وہ چھٹی پر ہے۔ اس کے گھر جا کر معلوم ہوا کہ وہ شدید بخار میں مبتلا ہے اور بار بار کچھ بڑبڑا رہا ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ ندیم کی حالت دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ ہوا تھا وہ حقیقت تھی۔ اس سائے نے ندیم کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میں نے ندیم کے گھر والوں سے کہا کہ کسی عالم سے رجوع کریں۔ ندیم کی حالت دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ یہ کام اب میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ میں نے ہسپتال جا کر استعفے کی درخواست دی اور گھر واپس آ گیا۔ میرے استعفے کے بعد زندگی کچھ دنوں کے لیے پرسکون لگنے لگی، لیکن ایک رات جب میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بستر کے قریب کھڑا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن دل میں ایک ہی خیال آیا، کیا وہ سایہ اب بھی ہمارے پیچھے ہے؟ یہ سوال شاید ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ ہمارے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو یہی تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ سٹوری پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ریئل ہورر سٹوریز ہیں اپنی خود کی تو ہم سے رابطہ کریں۔ میں نیچے ڈسکرپشن میں اپنا ای میل ایڈریس دے دوں گا، فون نمبر دے دوں گا، جس کو سٹوری لکھ کر دینی ہو وہ ای میل ایڈریس میں دے دیں، جس کو وائس میں سینڈ کرنی ہو وہ واٹس ایپ پہ سینڈ کر سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔